بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کے لیکچر 6 میں آپ کو ویلکم۔ لاسٹ لیکچرز میں ہم نے ڈیٹا بیس پروسیسنگ کا ایک بریف سے انٹروڈکشن لیا، دو طرح سے، سینٹرلائزڈ اور ڈسٹریبیوٹیڈ۔ سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس سسٹم ہم نے دیکھا کہ سارا جو ڈیٹا ہے وہ ایک سینٹرل لوکیشن میں موجود ہوتا ہے اور جتنی بھی ادر سائٹس ہیں وہ اسی سے ریکویسٹ کرتی ہیں اور اس کا ریسپانس جو ہے متعلقہ ڈی بی ایم ایس جنریٹ کر کے تھرو نیٹ ورک متعلقہ سائٹ تک پہنچاتا ہے۔ سو اس طرح سے جو سرور ہے وہ اگر ایٹ اے ٹائم بہت ساری ریکویسٹ آ جائیں تو اس کی وجہ سے اوور لوڈڈ ہو جاتا ہے اور نیٹ ورک ٹریفک جو ہے اس کا ہائی ہونا جو ہے وہ بھی یقینی بات ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم۔ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے وہ اسی سینٹرلی لوکیٹڈ ڈیٹا کو کمپوننٹس میں بریک کر کے مختلف لوکیشنز پہ جہاں پہ ان کی ضرورت ہے، نیئر بائی لوکیشنز پہ ایک الگ سے فلی انڈیپینڈنٹ جو ہے ڈیٹا بیس سسٹم کے طور پہ اسٹور کر دی جاتی ہے۔ اور اس میں ہم نے اگزامپل لی ٹیلنار کی کہ ٹیلنار جو ہے اس کا اگر ڈیٹا سینٹرل سسٹم اسلام آباد میں ہے تو اس کی آلٹرنیٹ اپروچ یہ ہے کہ سارا ڈیٹا وہاں پہ پروسیس کرنے کی بجائے ہم اس کو ریجن وائز بریک کر دیں کہ جو سائبر ریجن کا ڈیٹا ہے وہ سائٹ 2 پہ آ جائے اور سائٹ 2 جو ہے اس کے پاس مکمل انڈیپینڈنٹ ڈیٹا بیس سسٹم ہو، ڈی بی ایم ایس ہو، ڈیٹا بیس ہو، ہر آنے والی ریکویسٹ کو وہ مکمل طور پر پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اگر تو اب دیکھیں زیادہ تر جو ریکویسٹ ہیں وہ اس کی اپنی ہی ہوں گی، سائبر ریجن کا ڈیٹا جو ایک پروسیس وہیں ہوگا، نیا ریکارڈ بھی وہیں انٹر ہونا ہے سائیوال کا، اور زیادہ تر جو سے متعلقہ کیوریز ہیں کہ کس کی کالز کون سی تھیں، کس ٹائم کتنے چارجز ہوئے اور کال ڈیوریشن وغیرہ، کال ریکارڈ جتنا بھی چاہیے وہ سارے کا سارا وہیں پہ ان کو ملے گا۔ بہت کم ہوگا کہ دیگر دوسرے ریجن سے اس کو ریکویسٹ آ تو سکتی ہے بٹ اس کی ریشو بہت کم ہوگی۔ سو اس طرح سے اوور لوڈنگ والا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور نیٹ ورک ٹریفک بھی لو ہو جائے گی۔ سیم اسی طرح سے کسی بھی دوسرے ریجن تک آنے والی ریکویسٹ کم ہوگی، اس کی لوکل ریکویسٹ زیادہ ہوں گی۔ سو اس وجہ سے لوکل پروسیسنگ ایک طرح سے سینٹرلائزڈ سسٹم کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر کے اوور آل جو نیٹ ورک لوڈ تھا، جو سرونگ پروسیسنگ لوڈ تھا وہ کم ہو گیا۔ سو ایک طرح سے یہ رسپانسبلٹی ڈیوائڈ ہو گئی، یہ ذمہ داریاں ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت بریک کرنے سے، تقسیم کرنے سے آسان ہو گئی۔ سو اس طرح سے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کو اس سینٹرلائز سسٹم پہ ایک یہ ایج ملتا ہے۔ نو اب یہاں پہ ایک کویسچن ابھرتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹ کیا صرف ڈیٹا ہی کیا جائے گا؟ نہیں، ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم میں مختلف اپروچز اپنائی جاتی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو فرسٹ اپروچ ڈیٹا جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا، مطلب کہ جو کسٹمرز کا ڈیٹا ہے اس سے ریلیونٹ جو ڈیٹا بیس ہے وہ اسکیٹرڈ لوکیشن پہ ڈیٹا رکھا جائے۔ دوسری اپروچ یہ ہے کہ پروسیسنگ لاجک کو یا پروسیسنگ ایلیمنٹس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے، ڈیٹا بے شک ایک جگہ پہ ہو مگر اس کو پروسیسنگ جو ہے وہ ڈفرنٹ لوکیشن سے کروائی جائے۔ تھرڈ جو ہے اس کے فنکشنز جتنے بھی اس میں عمل ہو رہے ہیں، جیسے کال کنیکشن جو ہے ایک عمل ہے اور کال ہینڈلنگ یہ الگ ایک عمل ہے۔ اس کے بعد جو کال سمری جو ہے وہ الگ ایک عمل ہے اور میسجنگ بھیجنے کا جو عمل ہے ٹیکسٹ کا وہ ایک الگ عمل ہے۔ تو جتنے سارے یہ فنکشنز ہیں یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں، ایک سائٹ کے ذمہ لگا دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، دوسری سائٹ کے ذمہ لگا دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تیسری سائٹ کے ذمہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ سو اس طرح سے ہر سائٹ پہ بوجھ کم ہوگا۔ ٹیکسٹ والی میسجنگ والی جو سائٹ ہے وہ اونلی میسجنگ کا کام کرے گی، جو کال کنیکشن کا کام کر رہی ہے وہ صرف اس کا وہی کام ہے۔ سو اس طرح سے فنکشن ڈسٹریبیوٹ ہونے سے جو اوور آل پروسیسنگ جو لوڈ تھا وہ کم ہو گیا۔ سو یہی ایک فائدہ ہے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کا کہ وہ لوڈ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے، وہ چاہے
ڈیٹا کی مینٹیننس کا ہو یا پروسیسنگ کا ہو، اس لوڈ کے کم ہونے کی وجہ سے ذمہ داری کم ہو جاتی ہے اور پروسیسنگ پرفارمنس جو ہے اوور آل سسٹم کی پرفارمنس کو بڑھ جاتی ہے۔ ایک فورتھ اپروچ کنٹرول کی ڈسٹریبیوشن بھی ہے۔ آپ نے شروع میں سنا کہ جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے اٹ گیوز کنٹرولڈ ایکسیس، ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ ہر نئی ریکویسٹ کو یا ہر یوزر کو ایک کنٹرولڈ ایکسیس دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس کی مرضی ہے جو مرضی اس کو ریکویسٹ کر دے، جو مرضی ریٹریو کر لے، ایسا نہیں ہے۔ تھرو ڈی بی ایم ایس ہی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے، یہ لہذا ایک کنٹرولڈ ایکسیس ہے۔ سو اب اس کنٹرول لاجک کو بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کنٹرول کے جتنے بھی عوامل ہیں اگر ان کو آپ الگ الگ بریک کر دیتے ہیں کہ ایک کا کام یہ ہے، ایک کا کام یہ ہے، دوسرے کا کام یہ ہے، تیسری سائٹ کا کام یہ ہے، تو یہ کنٹرول لاجک کی ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ سو اس طرح سے یہ چار پہلو ہیں، چار اسپیکٹس ہیں جو کہ ڈسٹریبیوٹڈ ڈیٹا بیس میں ٹرائی کیے جاتے ہیں یا ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ یہاں صرف ڈیٹا الگ سے ہو، ڈیٹا ایک سائٹ پہ یا ایک سسٹم میں ڈیٹا اور پروسیسنگ لاجک دونوں بھی ایٹ اے ٹائم ڈسٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں، یعنی ایک سائٹ جو ہے اس کو ڈیٹا بھی الگ سے ملا ہوا ہے اور اس کے اوپر فردر اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے بھی پروسیسنگ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہیں، اور اسی طرح سے فنکشنز اور کنٹرولز کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس جگہ ایک اور کویسچن بھی ابھرتا ہے کہ جب سارے کام سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس سسٹم کر رہا تھا تو پھر ڈسٹریبیوٹڈ ڈیٹا بیس سسٹم کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ایک بات اور بتا دوں کہ ڈسٹریبیوٹڈ ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے وہ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس کا کوئی لاس ہی نہیں ہے، کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں، سائیوا ریجن جو سائٹ 1 ہے، اگر اس کو اس کا سارا جو اس کی ساری ذمہ داری لوکل ہو، یعنی اس کو ریکویسٹ لوکل آنی ہے، پھر تو کوئی ایشو نہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک سمری آپ نے جنرل بنانی ہے، پوری کمپنی کی آج کی پوری ورکنگ کی ایک سمری بنانی ہے، تو سینٹرلائز سسٹم میں چونکہ ڈیٹا سینٹرلائزڈ ہوتا ہے اس لیے صرف ایک سسٹم سے ڈیٹا اٹھانا ہے اور وہیں سے وہ رپورٹ جنریٹ ہو جانی ہے۔ بٹ ڈسٹریبیوٹڈ ڈیٹا بیس سسٹم میں یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ اپروچ کے ساتھ ہوگا، چونکہ ڈیٹا ڈسٹریبیوٹڈ ہے، ناؤ ڈیٹا از ناٹ آن سینٹرل لوکیشن، اٹ از لوکیٹڈ آن ڈسٹریبیوٹڈ لوکیشن۔ اب آپ کو ڈیٹا پہلے ہر لوکیشن سے اٹھانا پڑے گا اور پھر اس کو پروسیسنگ کر کے ایک رپورٹ تیار کرنی پڑے گی۔ وہ ایک ایکسٹرا کام آ گیا کہ ڈسٹریبیوشن کے دوران ڈیٹا آپ نے ڈفرنٹ سائٹ سے لے کے اس کی سمری تیار کرنی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک ایکسٹرا جاب بن گئی، ایک ایکسٹرا لوڈ بن گیا جو کہ ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم کے ساتھ ایک نیگیٹو پوائنٹ کے طور پہ جڑا رہتا ہے۔ سو اس لیے اب یہاں یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم میں یہ اتنی ایکسٹرا کاسٹ پڑتی ہے ہمیں پروسیسنگ کی، تو پھر اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے بیٹے کہ جو سینٹرلائز سسٹم ہے وہ چونکہ ڈیٹا ایک جگہ پہ رکھتا ہے، مگر آرگنائزیشنز جو ہیں نیچرلی ان کی برانچز مختلف جگہوں پہ ہوتی ہیں، جیسے میں نے ٹیلینور یا ایچ پی ایل کی ایگزامپل دی تھی لاسٹ سلائڈز میں۔ اب اس کی چونکہ برانچز اس آرگنائزیشن کی ملٹیپل ہیں، ڈفرنٹ برانچز ڈفرنٹ لوکیشن پہ ہیں، سو یہ ایک نیچرل سا پروسیس لگتا ہے یا زیادہ اچھا لگتا ہے، زیادہ موزوں لگتا ہے کہ اس کی جو ڈیٹا بیس اسٹرکچر ہے یا ڈیٹا بیس پروسیسنگ ہے وہ بھی اسی نیچر کی ہو تاکہ اس کے ساتھ ایک مطابقت پیدا ہو اور آسانی سے ان برانچز کو ہینڈل کیا جا سکے۔ سو دس از بیٹر فار آرگنائزیشنل اسٹرکچر۔ اس کے بعد گلوبل اسپیکٹ لارج اسکیل ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم ہے۔ اب اس کے اندر یہ کیپیسٹی آ جاتی ہے کہ وہ سائٹس صرف ایک مخصوص ایریا میں نہیں، آپ چونکہ ڈسٹریبیوٹڈ ہے آپ سائٹس بڑھاتے جائیں گے تو اس میں جو کوریج ایریا ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ صرف پاکستان یا یہ نیٹ ورک نہ سمجھیں، آپ اس کے ساتھ جو ملکہ کنٹریز ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیں تو ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم آپ کو الاؤ کرے گا۔ تو اس طرح سے ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں جن کی پوری دنیا میں
ورکنگ چل رہی ہے وہ بھی ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم میں بالکل کنوینئنٹ فیل کریں گی، انہیں کسی نئی اپروچ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم جو ہے ان کے لیے بالکل موزوں ہوگا اور ان کی ساری ضرورت جو ہے وہ پوری کرے گا. اور اس کے بعد کہ ریئل سینیریو میں چونکہ ٹاسک بہت کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، کسی ایک سسٹم کے لیے ساری ذمہ داری نبھانا، کیونکہ وہی ٹاسک نہیں، اس کے ساتھ اور بھی کئی اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے نیچرلی کہ اس کو ڈیوائڈ کر کے ڈیوائڈ اینڈ رول والی اپروچ یوز کرتے ہوئے ایزی بنایا جائے. یہ زیادہ موزوں لگتا ہے اور اس کے لیے زیادہ فٹ رہتی ہے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم اپروچ کہ کمپلیکیٹڈ ٹاسک کو امنگ ڈفرینٹ سائٹس بریک کر کے ڈیوائڈ کر کے ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے. اس طرح سے وہ ورکنگ جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہونے سے اوور آل ایزی ہو جائے گی. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کی اپروچ وہ سینٹرلائز ڈیٹا بیس سسٹم سے زیادہ موزوں سمجھی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو سم سینیریو. بٹ یہاں پہ بات ہوئی سینیریو کی، کچھ سینیریوز ایسے ہوں گے جیسے کوئی سینٹرل پروسیسنگ ہے جہاں پہ ضرورت ہے، وہاں پہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم لانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے وہ ایسی ہی صورت میں لایا جائے گا یا امپلیمنٹ کیا جائے گا جہاں پہ آرگنائزیشنل ٹائپ کی ورکنگ ہو رہی ہو. اب آخر میں جو ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم سے جڑی ہوئی کچھ ٹرمز ہیں میں ان کی ذرا ڈیٹیل دینا چاہوں گا. اس میں ایک ٹرم آتی ہے ریپلیکیشن. ریپلیکیشن سے کیا مراد ہے؟ سم ٹائم ضرورت پڑتی ہے کہ ایک سائٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی قریبی ریجن میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈیٹا جو اس کی ضرورت پڑے گی وہاں رکھ دیا جائے. یا یہ بھی صورت ہے کہ جو کسی ایک سائٹ پہ ڈیٹا ہے ممکن ہے کہ کسی حادثے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے، تو اب چونکہ وہ صرف ایک جگہ پہ پڑا تھا اس لیے دوبارہ وہ ملنا نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا. ایسی صورت میں بیک اپ کے لیے اس کو کہیں اور رکھ دیا جاتا ہے. یہ جو ایک ڈپلیکیشن آف ڈیٹا ہے دس از کالڈ ریپلیکیشن. ریپلیکیٹ مین ڈپلیکیٹ کرنا، کسی اور جگہ سیم کاپی رکھنا. اور ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم نے ہم نے پڑھا کہ اپروچ یہ ہے کہ ذمہ داریوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، اس میں ڈیٹا بھی آتا ہے، پروسیسنگ بھی، فنکشنز بھی، کنٹرول لاجک بھی. اگر ڈیٹا کو آپ ڈفرینٹ کمپوننٹس میں توڑ کے ایک سائٹ دوسری سائٹ تیسری سائٹ پہ بکھیر دیتے ہیں تو دیز کمپوننٹس میں جو سپلٹ کیا جا رہا ہے، سپلٹنگ انٹو کمپوننٹس، دس از کالڈ فریگمنٹیشن. یہ ہاریزونٹل بھی ہو سکتی ہے، ورٹیکل بھی. ہاریزونٹل مین رو وائز، کہ آپ کے پاس 10 لاکھ ریکارڈ ہیں، 1 ملین ریکارڈ ہیں، اس کی پروسیسنگ زیادہ ہیوی ہو رہی ہے. اس کو ایزی کرنے کے لیے آپ 1 ملین ایک سائٹ پہ رکھ دیں، 1 ملین دوسری سائٹ پہ. تو یہ جو ریکارڈز یا ٹپل کے along آپ نے سپلٹ کیا ہے دس از کالڈ ہاریزونٹل فریگمنٹیشن، سپلٹنگ along روز. نو اگر آپ یہ کہیں کہ اس ریلیشن ایک بڑا ہے، اس کے کئی ایٹریبیوٹس ہیں، کئی کالمز ہیں، تو ان سبھی کی ضرورت ایک جگہ پہ نہیں ہے. کچھ سپوز 10 کالمز ہیں، 10 فیلڈز ہیں، ان 4 کی ضرورت ایک سائٹ پہ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ اس کی کیوریز بہت زیادہ آتی ہیں. تو ان 4 کو توڑ کے اس جگہ پہ رکھ دینا، باقی 6 کو متعلقہ جہاں مناسب سمجھیں گے جو ڈیٹا بیس ڈیزائن کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کو ضرورت والی جگہ پہ اسٹور کرے گا. وہ جو 4 آپ نے اور 6 الگ کر دیے ہیں، یہ 4 کا الگ کرنا جو ورٹیکلی سپلٹ ہوا ہے کالم وائز، سو دس از کالڈ ورٹیکل فریگمنٹیشن. تو اس طرح سے فریگمنٹیشن کی 2 ٹائپس ہوگی، ہاریزونٹل اور ورٹیکل فریگمنٹیشن. اب ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم میں چونکہ ہر سائٹ انڈیپینڈنٹلی ورک کر رہی ہے تو ممکن ہے کہ ہر سائٹ کا جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے وہ ایک جیسا ہو، بالکل ایک جیسا. اگر تو ایک جیسا ہے، جیسے شروع سے ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم ڈیزائن کیا جائے، ایک نئی برانچ اوپن ہوئی، پھر نیا بینک آ گیا، اس نے برانچز کھولی، اب ایک نیا سافٹ ویئر بنایا جا رہا ہے، ہر ایک پہ بالکل سیم ایک جیسا سٹائل ہوگا، سو دیٹ از ہوموجینس. اور اگر ڈفرینٹ ہے یعنی بعد میں کوئی برانچ بنی ہے، کوئی اور کسی بینک کا ساتھ اس کے الحاق ہوا، اس کا اپروچ الگ ہوگی، دیٹ ول بی ہیٹروجینس.
اور ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ یوزر کو یہ ساری ڈیٹیلز ہائڈ کر دینی ہے. یوزر کے لیے سسٹم بالکل ایزی ہو، شفاف، اسے ہی اندر کی ڈیٹیل کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ سارا کیا ہو رہا ہے. ایک ورٹیکل یا ہاریزونٹل فریگمنٹیشن ہوئی ہے، وہ کیوری بنائے، کیوری لگائے. ہو سکتا ہے اس کیوری کے آدھے ریکارڈ سائٹ 1 سے آئیں، آدھے 2 سے آئیں، مگر اس کو یہ پتہ ہی نہ چلے. اس کے لیے ایک رپورٹ تیار ہوئی ہے، سو اس کے لیے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو سسٹم. سو اس طرح سے دس از کالڈ ٹرانسپیرنسی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.